السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے عید اسپیشل۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ ہمیشہ کی طرح ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ ارشاد صاحب، آپ کو، ہمارے دیکھنے والوں کو بہت زیادہ عید مبارک، اس امید کے ساتھ، دعا کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہے۔ اور یہ عید قرباں، عید الاضحیٰ، پاکستان میں ہر جانب عید کی خوشیاں ہیں، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ خوشیاں اسی طرح قائم و دائم رہیں اور وطن میں چار سو یہ عید کا سماں برقرار رہے۔ ارشاد صاحب، ونس اگین عید مبارک ٹو یو۔ یہ بتائیے کہ کیسا رہا آج کا دن اور کیسی گزری عید؟ گوشت کا مزہ چکھ آئے ہیں یا ابھی چکھنا ہے؟ دیکھیں جی، عید قربان کی سب سے پہلے تو مصروفیت نماز کی ہوتی ہے، اور نماز کے بعد قربانی کی ہوتی ہے، جتنی جلدی سے جلدی ہو جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ قربانی والے دن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسائی کا۔ اور میں نے تو کئی سال سے، ہمارے ایک دوست ہیں ضیاء الحق نقشبندی صاحب، وہ بندوبست کرتے ہیں۔ میرے خیال سہیل وڑائچ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی شاید وہاں سے تعارف کرواتے ہیں سارے جو ہمارے مہمان موجود ہیں۔ تو وہ تو قربانی کا اس طرح سے مسئلہ نہیں ہوتا، تو ظاہر بات ہے جب قربانی کریں گے تو اس سے مستفید بھی ہوں گے، خود بھی کھائیں گے، دوستوں کو بھی کھلائیں گے، اور یہی اس عید کی خصوصیت ہے، انفرادیت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے بغیر تو مزہ بھی نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے۔ ارشاد صاحب، بلا کسی تعطل ہم مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیوز میں اپنے اپنے شعبے کی مایناز شخصیات موجود ہیں۔ ویسے تو کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کا بہت لمبا چوڑا تعارف کروایا جائے یا وہ کسی تعارف کے محتاج ہوں۔ ہر کوئی جانتا ہے، پاکستان کے عوام، پاکستان سے باہر، اور اپنے اپنے شعبے میں ملکہ حاصل ہے تمام لوگوں کو۔ دائیں جانب سے سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان کے فیمس اینکر پرسن، جرنلسٹ، فلم میکر بھی رہے ہیں، آج فلم کی کہانی بھی ان سے سنیں گے، اور مشہور ترین شخصیت مبشر لقمان صاحب۔ مبشر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بیوروکریٹ رہے، لکھاری بھی ہیں، لیکن سب سے بڑا تعارف جو ہے وہ خدمت خلق ہے، ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں تخلیق کار، ہدایت کار، رائٹر، پاکستان کے جو فلم بین ہیں، دہائیوں تک ان کی آنکھوں کو بہت خوبصورت جلوے عنایت کرنے والے سید نور صاحب۔ بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا۔ اور میرے بائیں جانب موجود ہیں، جس طرح ارشاد احمد عارف صاحب نے پہلے ہی یہ حقیقت آپ کو بتا دی تھی یا یہ راز افشاں کر دیا تھا، سیاست کی بات کریں تو سیاست اور صحافت میں بڑی ڈرائی اور کڑوی فیلڈ کو استعاروں میں ثنائے بدائے تلمیحات اور واسطہ بالواسطہ سیدھی بات کر جانے والے پاکستان کے فیمس ترین لکھاری، اینکر، جرنلسٹ، پرائڈ آف پرفارمنس سہیل وڑائچ صاحب۔ وڑائچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت کہ جن کا حوالہ نظریہ پاکستان سب سے پہلے ہے، مسلم لیگ ہمیشہ کی طرح رہا ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ان کی وابستگی رہی، لیکن پاکستان کے ایوان بالا میں پاکستان کے عوام کے لیے ایک جاندار آواز اور جاندار ترجمان کے طور پہ اپنے آپ کو منوایا، سینیٹر ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہماری خوش بختی ہے کہ آج عید کے اس موقع پر ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں کہ اس خطے میں جب بھی موسیقی کی بات ہوتی ہے، جب موسیقی سے متعلق تعارف کروایا جاتا ہے، تو جن گھرانوں کا نام آتا ہے اس میں سر فہرست پٹیالہ گھرانہ بھی ہے، اور پٹیالہ گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ بہت سے تمغے، بہت سے اعزازات، پرائڈ آف پرفارمنس، اور سب سے بڑھ کے موسیقی ہے کیا، یہ روح کی غذا کیسے ہے، ان سے بہتر جو موجودہ موسیقار ہیں شاید کوئی اور ہی جانتا ہو۔ حامد علی خان صاحب، بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشاد صاحب، میرا خیال وڑائچ صاحب سے شروع کرتے ہیں، آپ نے ذکر بھی کر دیا تھا کہ وڑائچ صاحب، ایک تو یہ بتائیے کہ یہ عید ویسی عیدوں جیسی ہی ہے یا مختلف ہے، اور کیسا رہا دن؟ کہ جی، یہ عید جو ہے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ جو میٹھی عید ہے یا عید الفطر ہے، وہ اس میں ہم عام طور پر نماز پڑھ کے تو ریلیکسنگ ٹائم ہوتا ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہمارے ہاں
ख़ास कर पाकिस्तान में, बाकी दुनिया में हमें नहीं पता क्या तरीका है, लेकिन हमें फ़ौरन कुर्बानी की फ़िक्र पड़ जाती है। और फिर दूसरा ये होता है कि तकरीबन हर घर में उस गोश्त से ही पकना होता है, और ज़ाहिर है वो गोश्त आता है तो लंच का इंतज़ाम होता है, तो इसलिए जल्दी होती है कि भाई ये गोश्त जल्दी से जल्दी आए। लेकिन हम लोगों ने माजी के तजर्बों से ये सीख लिया है कि किस तरह उसको मैनेज करना है, तो हमें सुबह सुबह गोश्त आ जाता है। तो नक्शबंदी साहब की खिदमात आप भी हासिल नहीं, कर रहे हैं? मैंने और खिदमात हासिल की हुई हैं लेकिन वो तरीका यही है कि वो सुबह सुबह हमें सबसे पहले डिलीवर कर देता है। वो पहले से हम ख़रीद लेते हैं कुर्बानी, और फिर वो सुबह सुबह सबसे पहले हमें करके दे जाता है। तो ये तरीका सबसे अच्छा है। दुनिया में तो खैर इससे भी आगे लोग चले गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मुबशिर साहब, वड़ाइद साहब तो माशाल्लाह ख़ुद ये एतराफ़ भी करते हैं कि वो खुश खुराक भी हैं, और ग़ालिबन जो मैंने सुना है, ये देखा है, पसंदीदा तरीन मशग़ला इनका, ये कहते हैं कि हर तरह का खाना मुझे पसंद है। आप इस मामले में अगर आप इजाज़त दें। मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। अच्छा, मैं खाने के लिए ज़िंदा नहीं। आज गोश्त खा लिया, चख लिया कुर्बानी को, तो उससे देखें हमारे घर में तो पहले कलेजी बनती है गोश्त की, उससे ही आप क्योंकि मसनून बात जो है उसे कहते हैं रोज़ा खोलना, तो वो खोला जाता है। उसके बाद कुर्बानी हो रही होती है और वो कलेजी पहले आ जाती है, तो जी, और उसके बाद से अब अगली मसरूफियात चल रही होंगी। लेकिन सवाल वही है जी, ये ईद कितनी मुख्तलिफ है? वैसे मैं कई साल से एक बात समझता हूँ, मैं रंग में भंग नहीं डाल रहा। जब मौसम की शिद्दत हो और हिद्दत हो तो और ज़्यादा आजमाइश वाली हो जाती है, क्योंकि हमारे पास कुछ और रह नहीं गया। इसको हमने एक ये मजहबी फरीज़ा है, और इसको हमने एक सेलिब्रेशन के तौर पे हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ईद है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं तो नॉर्मली ईद पे सो कर अपनी नींद भी पूरी करता हूँ। बड़ी ईद पे भी? छोटी और बड़ी है, जो भी हो, कसाई भी करो तो मैं बैठे बैठे भी सो जाता हूँ। अच्छा अच्छा, अब मुझे नहीं कोई। इरशाद साहब, डॉक्टर साहब की तरफ जाने से पहले, क्योंकि बात कुर्बानी की आ रही है, बात इसार की आ रही है, ईद उल अज़हा का एक पूरी फ़िलासफ़ी है, हमारा ऑब्वियसली ये मजहबी फरीज़ा है, तो वैसे एसेंस क्या है आज के दिन का? अगर मैं आपसे कहूँ कि लुबे लुबाब क्या है, मकसद क्या है? देखिए, फिर डॉक्टर साहब से भी जिस तरह मुबशिर साहब कह रहे हैं, तो ये मजहबी फरीज़ा, लेकिन पाकिस्तान के मखसूस हालात में कुर्बानी की और कुर्बानी वाली ईद की ख़ास अहमियत है। हमारे यहाँ जिस तरह गुर्बत है, पसमानदगी है, लोगों को खुरोनोश के मामलात में दिक्कत दरपेश है कई बरसों से, तो मैं समझता हूँ कि ये ईद कुर्बान वो मौका होता है, कई ख़ानदानों को, कई लोगों को इस मुल्क में शायद साल में छोटा या बड़ा गोश्त पेट भर कर खाना इन दिनों में नसीब होता है, तो इसलिए इसकी ख़ास अहमियत होगी। है माजी में ये ऐसा नहीं था। दो वजूहत थी। एक तो ये था कि तकल्लुफ़ात बहुत ज़्यादा नहीं होते थे और जो गोश्त बनता था वो तकसीम होने के लिए। अब हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि लोग उसको जमा करना शुरू, ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है। 8-8 दिन, 10-10 दिन, महीना महीना गोश्त रखना होता है, तो फिर वो गरीब आदमी की पहुँच नहीं हो पाती। दूसरा ये है कि ज़ाहिर महंगाई भी बढ़ गई है उसकी वजह से। तो मैं समझता हूँ कि इन दिनों, आज और आज से चंद साल पहले जो ईद कुर्बान है, गरीब लोग पूरा साल इंतज़ार करते हैं कि इस मौके पर हमें पेट भर कर गोश्त खाना नसीब होगा। तो जो लोग कुर्बानी करते हैं, जो साहिब सरवत हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो गरीब की जो ख्वाहिश है या उम्मीद है या तमन्ना है, उसके मुताबिक गोश्त कुर्बानी करें भी और उसको तकसीम भी पूरी सखावत के साथ, फयाज़ी के साथ करें। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे जो बात होती है, वैसे तो इनफरादी तौर पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो मज़हर है वो ईद के दिनों में हमें नज़र आता है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब, ज़ाहिर है आपने तो, आप फुली डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स आपका जो इदारा है उसकी तरफ, फिर उसके अलावा आपका ऑब्वियसली विज़न खिदमत खल्क, तो आपकी ईद घर पे ही गुजरी? जी जी बिल्कुल। ईद तो का मतलब अपने घर पे अपने घर पे, यस, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, बिल्कुल अपने घर पे ही गुजरी। और अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी सुहेल साहब बता रहे थे कि कसाई की तलाश, तो ज़िंदगी के जो बड़े बड़े फ़ैसले हैं ना, वो मैंने अपनी बेगम को दे रखे हैं। तो वो कसाई को ढूंढना, उससे बात करनी और गोश्त वोश्त करवाना, ये उनकी ज़िम्मेदारी है।
جمہوریت کا حق بھی یہی ہے کہ ویسے بیگم کو دے دیے جائے ویسے بڑے تو بڑے آپ فیصلے. پارلیمنٹ میں کسی کو فون کر لیتے ہیں, وہاں سے کئی قصائی آپ کو مل جاتے ہیں. اصل میں تو یہ ہوتی ہے جان چھڑانے کی بات, لیکن احسان یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو آزادی دے دی ہے, فیصلے کا حق دے دی ہے. دیکھیں نا ویسے سر, بیگم فیصلہ اپنے ہاتھ میں ہی رکھتی ہے. ارشاد بھائی کسی نہ کسی طریقے سے خوش بھی تو کرنا ہے نا جی. جیسے جو آپ فرما رہے ہیں نا سر, دیکھیں عید کی خوشیاں اپنی جگہ پر ہم, لیکن میں عید کی اکانومی پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 2 لفظ کہوں گا کہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک فیسٹیو ایک اوکیژن ہے, سیلیبریشن بھی ہے, قربانی کا اظہار بھی ہے, مذہبی فریضہ بھی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کئی ہزار ارب کی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. یعنی کسان جو ہے 6 مہینے پہلے یا اس سال پہلے بکرا خریدتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, کوئی قربانی کے باقی جانور ہیں جتنے بھی پاکستان بھر میں. آپ دیکھیں جو باہر کے شہروں سے لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے شہروں میں, کراچی میں, لاہور, پشاور, کوئٹہ, پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کیسے وہ لاتے ہیں, پھر اس کے بعد چارہ کیسے خریدتے ہیں, پھر اس کے باقی ان کے جو لوازمات ہیں, اور چوری ہونے سے کیسے بچاتے کسائی, ہیں. پھر کسائی, پھر گوشت کی تقسیم جو آپ نے فرمایا کہ ساری کی ساری عید قربان کے اوپر بھی اگر کوئی شخص آدھا حصہ یا 1/3 حصہ اپنے لیے رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے. سارے کا سارا بانٹ دینا چاہیے. اچھا پھر یہ بات یہی ختم نہیں ہوتی. غریبوں کی عید جیسے آپ نے فرمایا کہ سال میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی سال میں 1 دفعہ گوشت کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کھالوں پہ اوپر آ جائیں, پھر ایک چمڑے کی صنعت کے اوپر آ جائیں, پھر آپ جوتوں کے اوپر آ جائیں, پھر اس کی ایکسپورٹ امپورٹ کے اوپر آ جائیں. تو یہ بظاہر ہم صرف کہتے ہیں نا یہ ایک مذہبی فریضہ. ڈاکٹر صاحب اس کے ذرا جو اکنامک پہلو ہیں, ظاہر ہے اکانومی تو ہمارا آبویسلی پسندیدہ مسئلہ ہے, سبجیکٹ تو وہی ہے, لیکن اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. میں ذرا ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب کی طرف جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح لکنگ پلیزنٹ اور فریش, جس طرح آپ ہمیشہ لگتے ہیں, اور انرجیٹک. کیسی رہی عید؟ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ میں نے سارے فیصلے جو ہیں وہ بیگم صاحبہ کو عطا کر دیے ہیں, تو آپ کے ہاں کیا روایت ہے؟ فیصلے جو ہم سے ہوتے ہیں وہ مل جل کر ہی کرتے ہیں. ہمارے گھر میں تو مل جل کر ہوتے ہیں. لیکن میں ایک چیز ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر میں پیچھے دیکھوں چند دہائیوں پیچھے, تو یہ وہ عید نہیں ہے. مثلاً مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جتنے تہوار ہیں آپ کے خوشی کے تہوار جن کو ہم کہتے ہیں, چاہے عید الفطر ہے, عید الاضحیٰ ہے, یہ اسٹیٹس سمبل بنتے جا رہے ہیں. اور ان تہواروں کو بھی, ان ایونٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ اشرافیہ نے ہائی جیک کر لیا. اور جو میسج ہے اس میں عید الاضحیٰ کا, قربانی کا میسج, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم بھول چکے ہیں. یعنی کس کے گھر کے کون سا گوشت جانا ہے, کس کے گھر سے کیا گوشت وصول کرنا ہے. جیسے ارشاد احمد عارف صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں یہ وہ خوشی ہے جس میں ڈاکٹر صاحب جیسے بیٹھے ہیں بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں, کہ اگر ہم نے آپس میں بانٹ کے کھا لینا ہے تو وہ تو روز ہم کھاتے ہیں. عید کا میسج, بڑی عید کا عید قربان کا یہ ہے کہ جو ہیو ناٹس ہیں, جی, جن کو سال میں شاید یا جن کو پتہ نہیں کتنی دہائیاں ہو گئی ہیں گوشت کو دیکھے ہوئے, یہ ان کا حق ہے. اور میں ذاتی طور پر اس چیز کے سخت خلاف ہوں کہ آپ قربانی کا گوشت اپنے لیے بھی اس کو استعمال کریں. حالانکہ اسلام میں مذہب میں 3 حصوں کا حکم ہے, لیکن جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ کتنی غربت ہے, لوگ تو بیچارے اب وہ دور بھی آ گیا ہے انفارچونیٹلی کہ پانی میں روٹی بھگو کے لوگ کھانے سے قاصر ہیں. جی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں میکسیمم ہمیں چاہیے جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ ایک تو اپنے ارد گرد جو نیڈی ہیں ان کا خیال رکھیں, وہ تو روز گوشت کھاتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس کو اتنا مہنگا ایونٹ نہ بنائیں. یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ مہنگا ایونٹ نہ بنایا جائے. دوسرا ڈاکٹر صاحب سے ارشاد صاحب ہم یہ بھی جانیں گے, کیونکہ کافی ٹائم ڈاکٹر صاحب کا میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ گزرا, تو میاں نواز شریف صاحب کی عید کے معمولات کیا ہیں, اور وہاں پہ جو گوشت تقسیم ہوتا تھا اس کا انداز کیا ہے, وہ جو کھایا جاتا ہے, اور وہ خوش خوراک بھی ہیں میاں صاحب. سید نور صاحب کی طرف جاتے ہیں. سید نور صاحب آپ بالکل یہ بھی ضرور بتائیے کہ عید کیسی گزری. بہت سی باتیں ہو گئیں, لیکن
باقی تو ارشاد صاحب بھی بتا رہے تھے, آپ سب لوگ سینئر ہیں, لیکن ہم نے بھی اپنے اوائل بچپن میں دیکھا کہ بڑی عید آتی تھی تو فلموں کے بینرز اور تشہیر اور بس ایک آپ کہہ لیں کہ کھلبلی مچی ہوتی تھی, یہ فلم بھی ریلیز ہو رہی ہے. فلم کے اعتبار سے عیدیں ٹھنڈی کیوں ہو گئی؟ یہ تو بات کی بات ہے کہ کیوں ٹھنڈی ہوگی, لیکن میں قربانی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا تھوڑی سی, کہ قربانی صرف گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے, یہ فیلنگز کا نام ہے. آپ فیل کریں اس قربانی کو, اپنے اندر وہ محسوس کریں جو ابراہیمی فیلنگز ہیں. خود بکرا پالیں, اس سے پیار کریں, اس سے محبت کریں, وہ آپ کی آواز پہ بھاگا ہوا آئے, جب آپ گھر میں داخل ہوں تو اس کی چھن چھن کی آواز آئے, اور پھر جب آپ اس کے گلے پہ چھری چلائیں تو آپ کا دل بانٹنے کی بات میں آتی ہے. اس لیسن کو لے کے میں نے ایک کام کیا, میں نے بکرے پال لیے, بکریاں اور بکرے, 2 بکرے اور 6 بکریاں اپنے فارم ہاؤس پہ, بڑا پالا ان کو. یہ تو جو بکریاں پریگننٹ تھیں اور جو بکرے قربانی کے لیے تیار تھے, کچھ دن پہلے وہ چوری ہو گئے سب کے سب. تو چھریاں منگوائی ہوئی ہیں, سارا کچھ. تو مجھے میرا ملازم کہنے لگا جی کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا وہ چھریاں منگواؤ, کسائی کا کام میں کروں گا, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. کسائی بن جاتے ہیں بھائی چل کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی حالات ایسے ہیں کہ آپ بکرا خریدتے ہوئے بھی محسوس کرتے ہیں یار کیسے خریدیں, کیا کریں. میں نے بڑی محنت کی ان پہ. تو رہ گئی فلم کی بات سر, تو فلموں کا حال بھی یہی ہے. فلمیں چوری ہو گئیں. فلمیں چوری ہو گئیں. باہر سے فلمیں آئی ہیں, وہ چلی ہیں, انہوں نے بزنس کیا, لوگوں نے جانا شروع کر دیا سینما میں. پاکستانی فلمیں بھی چلیں اسی رگڑے میں, اور پھر فلمیں بند ہو گئی انڈین اور دوسری, اور لوگوں نے سینما آنا بند کر دیا. فلم جو تھی وہ بیسکلی لاہور کی پہچان رہی, اور پھر یہ وائس ورثہ بھی رہا, اور فلم لاہور کی وجہ سے جانی جاتی تھی. لیکن یہ کیا ہوا, اس پر ہم ذرا سید نور صاحب سے مزید ہم جانیں گے. مبشر لقمان صاحب نے بھی فلم بنائی ہے, ایک پروڈیوس کی ہے, تو اس پہ بھی اس طرح ہم آئیں گے. خان صاحب, یہ عید مختلف ہے یا پہلے کی عیدوں جیسی؟ مختلف اس لیے کہ مہنگائی بہت ہو گئی. مختلف اس لیے کیونکہ دیکھیں کہ جو غریب آدمی یا جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت مشکل ہو گیا نا. اب قربانی کے بکرے میرا بیٹا لے کے آتا ہے, اس کو بڑی شناخت ہے, اس کو شوق بھی ہے, تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ تو بہت, جہاں 3-4 لے کے آتے تھے اب 2 آئیں گے, ویسے ہی مہنگائی کی وجہ سے. اور باقی میں یہ سمجھتا ہوں واقعی جو آپ سب لوگوں نے بات کی ہے کہ یہ جو قربانی کا گوشت یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے غریب لوگوں کے لیے ہوا ہے. یہ سلسلہ ہی ان لوگوں کے لیے بنایا ہے, کیونکہ ہم لوگ تو سب پورا سال کھاتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کو سال کے بعد خرید ہی نہیں سکتے. تو ٹھیک ہے, اپنے لیے بھی جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی ہونا چاہیے, لیکن زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریب لوگوں میں تقسیم. صحیح ہے, ٹھیک ہے. لیکن خان صاحب سے اصل تو جو ہم سب چاہتے ہیں کہ کچھ بالکل ہم اسی طرف آ رہے ہیں. خان صاحب, عید کا موقع ہے اور آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ کچھ عطا کریں, لیکن ایک بریک کے بعد. تم پیار کے نغمے چھیڑو تو, تم پیار کے نغمے چھیڑو تو, یہ سارے موسم اچھے. تم پیار کے نغمے چھیڑو
سارے موسم اچھے سینے میں آ کر دھڑکو تو یہ سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو آنکھ ہے ڈوبی ڈوبی سی، ایک آنکھ ہے ڈوبی ڈوبی سی، تم کھڑکی کھول کے دیکھو تو یہ سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو پھولوں میں خوشبو تم سے ہے، پھولوں میں خوشبو تم سے ہے، رنگوں میں جادو تم سے ہے، پھولوں میں خوشبو تم سے ہے، رنگوں میں جادو تم سے ہے، تم گھر سے باہر نکلو تو یہ سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو یہ سارے موسم اچھے تم پیار کے نغمے چھیڑو تو بہت اچھے، بہت شکریہ خان صاحب نے بہت اچھے زندہ عبدالرائف صاحب مبشر صاحب شکایت کر رہے تھے گرمی کی شدت کی، بہت موسم کی حدت شدت کی۔ کی، خان صاحب نے موسم کو پرلطف کر دیا ہے۔ بالکل ہاں، ہر جتنی موسم۔ گرمی ہے ویسے اس حساب سے تو ان کو صرف راگ درباری گانا چاہیے، وہی گرم ہے اس کو آگ نہیں، لگا مبشر کے صاحب سے بھی سنیں گے گانا، نہیں، مبشر مجھ سے کیوں سنیں گے؟ آپ نے اتنے پیسے نہیں دیے مجھے، مبشر پیسے صاحب اتنا ہی سے کام ہوگا۔ ہم آوا کل کو آپ کہیں گھنگرو پہن کے ڈانس کرو، آپ کی خوشی کے لیے تو میں نہیں کروں گا۔ عید قربان کا ایک واقعہ تو سید نور صاحب نے سنا دیا نا کہ جی بکری چوری ہو گئی۔ آپ کا کوئی زندگی کا ایسا واقعہ؟ میرے کئی ایسے واقعات ہیں، میرے تو پتہ نہیں کیا کیا چوری یادگار ہوا ہے، واقعات رہنے دیں۔ ایک آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں عید کے حوالے سے۔ میں نے عمران خان صاحب کو پوچھا، میں نے کہا کبھی کسی کو عیدی دی ہے بچپن میں، کسی کو بھی بچے کو؟ تو سوچے پڑے میرا نہیں خیال۔ تو میں نے کہا یار تو نے کبھی عیدی بھی نہیں دی؟ نہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو ایسے بھی ہمارے بھی کافی بزرگ ایسے ہی ہیں، بغیر عیدی کے ہم بڑے ہو گئے ہیں چلتے چلتے۔ وڑائچ صاحب، نہیں میرا جو وڑائچ صاحب سے سوال ہے، وڑائچ صاحب وہ کیا تھا کہ تم دل میں دھڑکو تو سارے موسم اچھے ہیں، تم کھڑکی کھولو تو سارے موسم اچھے ہیں۔ ویسے تو لو کا موسم ہے باہر، لیکن یہ کتنی بار ہوا زندگی میں کہ اس طرح کھڑکی کھلی اور اس طرح کوئی دل میں دھڑکا اور موسم میں ایک دم لو ختم ہو گئی اور بہار آ گئی؟ دیکھیں یہ سارے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، مجھے زندگی میں ایک عشق ہوا، عشق ہوتے رہتے ہیں جہاں، اور جو ہے پرانے جو ہیں وہ داغ زخم مٹ گئے، کچھ رہ گئے، تو یہ تو جب تک زندگی ہے اس وقت تک آپ کو لوگ بھی پسند آئیں گے، کسی سے ہو سکتا ہے۔ آخری واقعہ، آخری ہونے ہیں یار، ابھی نہیں جو آخری کیوں بات کر رہے ہیں آپ؟ ابھی بہت سے ہونے، ابھی ہونے، لیکن لیٹسٹ جو ہوا ابھی تو آنکھوں میں تو دم ہے، ہاں رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ آپ نے جو آنکھوں میں تو دم ہے اس کے بعد پاز دیا ہے نا۔ اب باسی صاحب ذرا سن لیں۔ اب بھائی صاحب دیکھیں یہاں عید کی بات ہو رہی ہے، مبشر صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی اس کو فیسٹیوٹی میں تبدیل کرنا چاہیے۔
ہمارے پاس کلچر ہے، ٹریڈیشنز ہیں. ہم نے کیا بنا دیا ہے؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ عید پہ جھولے پڑتے تھے، بچے جو تھے وہ باغ جھولوں میں کھیلتے تھے، یہ ہوتا تھا، میلے لگتے تھے. یہ اب آپ دیکھیں کہ کچھ ہے ہی نہیں کوئی ایکٹیویٹی. تو بھائی آپ ایکٹیویٹیز کریٹ کریں. تو یہ ہم سوائے سونے کے یا گھر میں کھانے کے عید پہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. تو یہ سوسائٹیوں کو کریٹ کرنی چاہیے. صحیح ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سارے غم منانے میں تو بہت سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کوئی غمی ہو جائے گی نا تو اس کی پوری ترتیب موجود ہے کہ ایسے ہوگا، ایسے کھانا ہوگا، ایسے یوں ہوگا، ایسے مہمان آئیں گے. SOPs موجود ہیں پہلے سے. Yes. لیکن جو خوشی ہے یعنی خاص کر فیسٹیول، جو سب سے بڑا فیسٹیول تھا جو امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیتا تھا وہ تھا بسنت. ہم نے تو کلاڑیاں لے کے اس کو ختم کر دیا. اور یہ اکانومی کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، یہ جو 12 برات اس کو کہتے تھے، شب برات کو ہر گھر پہ کوئی غریب تھا تو 2 موم بتیاں جلا لیتا تھا. آج کوئی امیر تھا وہ زیادہ لائٹنگ کر لیتا تھا. اب وہ بھی رواج ختم ہو گیا. اب جو ہے ورلڈ سٹی میں تو نظر آتا ہے ہمیں امیر شہر جو ہے بالکل چھوڑ دیا. لیکن اسی طرح سہیل صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ مواقع ہم نے ختم کر دیے ہیں، حالات بدل گئے ہیں. کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں سوسائٹیاں جو ہوتی ہیں نا اس میں تبدیلیاں تو آتی ہیں، لیکن آپ نے موونگ، مثلا میں نے ایک ٹرکش سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ نے کس طرح ترقی کیا؟ اس نے کہا جن کو آپ بدعت کہتے ہیں نا، جس کو بدعت کہتے ہیں، ہم نے ان کو اپنا کلچر بنا لیا. تو اس پورے پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہی صوفیوں کے ہاتھوں. اب آپ جو مرضی کہیں. اچھا مبشر صاحب ہم ذرا اس پہ آئیں گے. اب وہ ترکش ماڈل تو ویسے ہماری پولیٹکس میں بھی امپلیمنٹ ہے. کو انرچ کریں. ڈاکٹر صاحب یار آپ یہ دیکھیں بھائی جان، پہلے تو آپ عید کا فنکشن ہم سے کرا رہے ہیں اور ہم ابھی تک اب جو ہے نا وہ نہ کچھ کھانے کو ہے. نہیں آپ کو اس کے بعد کھانا کھلائیں گے نا. دیکھیں اس کے بعد کیا، ہم تو گھر جائیں گے یار. ہم نے گھر میں ٹائم بتایا ہوتا ہے، اتنے ٹائم کے لیے نکل رہے ہیں. صاحب کلیجی بن رہی ہے، کلیجی بن رہی ہے، کلیجی بن رہی ہے. کلیجی نہیں ہے ران دے دن بڑی یہ کلیجی نہیں کلیجا. کھانا آپ کو بہترین کھلا کے بھی جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی وعدہ ہی ہے نا اب آپ نہیں کا. وعدہ نہیں، یہ پکا. اچھا جی. نہیں آج عیدی بھی دیں گے یہ. اچھا آج عیدی دیں گے یہ بڑی عید پہ عیدی نہیں ہے. بڑے عید پہ تو عیدی نہیں ہوتی، گوشت ہی کھانا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب وہ اس مصرے پہ میں پھنس گیا ہوں کہ جب وہ کیا تھا، ساری کھڑکی تم کھڑکی کھول کے دیکھو، تم کھڑکی کھولو تو سارے موسم اچھے ہیں. سارے موسم اچھے. تو ہم سائے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کھڑکیاں کھلتی ہیں. کھڑکیاں کس کی نہیں کھلتی؟ کھڑکیاں سب کی کھلتی ہیں. کوئی مان لیتا ہے، کوئی نہیں مانتا. ہر موسم میں کھڑکیاں کھلتی ہیں اور کھلتی رہنی چاہیے. کھڑکی کھلنے کے ساتھ کہیں دروازہ بند تو نہیں ہو جاتا؟ اے پھر تاڑے مقدر یہ بند ہو جائے. مجھے ایک شعر یاد آ گیا اگر آپ جی 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 جی. خواہاں تیرے ہر رنگ میں اے یار ہمیں تھے، خواہاں تیرے ہر رنگ میں اے یار ہمیں تھے، یوسف تھا گر تو خریدار ہمیں تھے. واہ بہت اچھے بہت اچھے. ڈاکٹر صاحب یہ لگتا ہے آپ کے ہاں تو اب مشاعرہ شروع ہو گیا ہے. نہیں مشاعرہ نہیں شروع کر رہے ہم، بالکل مشاعرہ نہیں شروع کر رہے. اور آپ تو خاص طور پر مشاعرے کے لباس میں بیٹھے ہوئے. نہیں یہ میری شادی کی شیروانی ہے. شمع کے میری شادی پہ پہنتی صرف شمع رکھ دی جائے تو آپ تو. اور اس کے بعد میرا ایک دوست لے کے گیا، اس نے دوسری شادی کی تو یہ پہنی، اس نے واپس کی تو آج میں نے پہنی. تو خیر آموں کی بات یعنی یہ شیروانی 3 شادیاں بکتا چکی ہے. دو ایک میری اور ایک میرے دوست کی دوسری ہے. تو پریکٹیکلی یہ 2 ہیں. تو آپ اس کو ادھار بھی دیتے ہیں؟ نہیں اگر آپ میں سے کوئی پہننا چاہے، کسی کو آتی ہے کوئی تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ارشاد صاحب آپ آموں کی بات آپ نے میرے خیال چھیڑی تھی، کوئی آموں کا؟ نہیں میں آپ کو نا شعروں کی بات ہو رہی ہے نا تو ایک شعر میں سنانا. جی جی جی. وہ سہیل صاحب کو تو پسند آئے گا، ناصر کاظمی کا، کہ سو گئے لوگ اس حویلی کے مگر ایک کھڑکی کھلی ہے ابھی. مگر کھلی ہے ابھی. مگر کھلی ہے ابھی. یس یس یس. میں نے کہا کہ ہم بھی حصہ ڈال دیں. بڑا ناصر کاظمی کا ذکر آیا ہے. اور میں لطیفہ سنانا چاہوں گا. علمی شاعر بہت مشہور، ان کی بیوی بڑی فرمائشیں کرتی تو
سخت تنگ تھے اپنی بیوی سے کہ یار میں خرچی کراتی رہتی ہے. عید آئی تو انہوں نے کہا بکرے 3 آنے ہیں. ان کا 2 نال گزارا نہیں ہوتا, کہ نہیں 3 چاہیے نے بکرے. وہ گئے رات کو لے کے آئے, 2 بکرے لے کے آئے. میں تو 3 کیا سی, نہ 3 ہی نے, کہتی 2 نظر آ رہے ہیں, کہتے تیسرا میں جو وہاں. خواجہ پرویز صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. خواجہ صاحب میرے بڑے مہربان. یہ ایسے اچھا اب واقعہ جی میں اب تو مجھے واقعی بھول گیا یار. ناصر کاظمی صاحب ناصر کاظمی صاحب کا میں یہ واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ اس زمانے میں پاک ٹی ہاؤس بڑا ایکٹیو ہوتا تھا. ناصر کاظمی صاحب روزانہ آتے تھے اور ان کا یہ کہتے تھے میں 15 منٹ سو نہ لوں, اور پورے 15 منٹ سو کے اٹھ جاتے تھے. اچھا واہ، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے, اور ساری رات مار روڈ پہ ٹہلتے تھے اکیلے. اس زمانے میں تو مار روڈ پہ تبھی تو بالکل انہوں نے کہا نا دل تو میرا اداس ہے ناصر ہے. شہر کیوں سائنس ہے. شہر نہیں، کی آپ سائنس بات ہے. کر رہے شہر تھے، کیوں سائنس ہے؟ آپ جو بات کر رہے تھے کہ مواقع ختم ہو گیا. پارٹی ہاؤس جو تھا وہ کیا وہ تو کلچر بات کا آپ تھی، کا ایک کلچر تھا، ایک دور تھا. نہیں, اس کو ہم نے ریوائیو کروایا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اب دلچسپی کا اصل میں جو بات آپ کر رہے تھے کہ لوگوں کی دلچسپیاں بھی تبدیل ہو گئی ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک وجہ ہے نا جی, انارکلی کے فٹ پاتھ پہ تو کتابیں بکتی ہیں اور جوتے جو ہیں وہ ایم ایم عالم روڈ پہ شو کے سے بکتے ہیں. تو قوم کو جوتے چاہیے کہ کتابیں چاہیے. کتاب فیصلہ کلچر یعنی ختم ہو مال گیا. روڈ جو کتاب تھی کلچر ختم ہو اور مال روڈ کے 3-4 کتب خانے اور 1-2 بیٹھکیں, وہاں سے آپ بڑے سے بڑے شاعر سے، بڑے سے بڑے ادیب سے، قلم کار سے، صحافی سے وہاں ملاقات کر سکتے تھے. کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ایک تھی. دوسرا یہ بھی ہوا ہے کہ سینٹر آف دی سٹی بھی چینج ہو گیا. پھیل گیا مار روڈ جو تھا وہ سینٹر آف دی سٹی تھا. وہی 2 5 اسٹار ہوٹل تھے, پارک ٹی ہاؤس تھا, انارکلی تھی, انڈس ہوٹل وہیں سارا کچھ ہوتا تھا رات کو دن کو. اب آہستہ آہستہ گلبرگ میں, ڈیفنس میں. سہیل بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں, دیکھیں ہم جو لوگ بھی آج اس وقت اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھائی صاحب آپ کے سوائے تقریباً سب کی عمر 50 برس سے زائد ہے. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم آج کی عہد کے لوگوں کو کرٹیسائز کریں. یہ دنیا ان کی ہے, اب یہ ہماری نہیں رہی. جی جی, اب یہ دنیا ان کی ہو گئی ہے, نوجوانوں کی جو 20 سال سے لے کے 40 سال کی عمر تک ویسے بھی وہ میجارٹی میں ہے جی. تو وہ اب جس طرح سے اس کو دیکھیں گے. ہم نے اب جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بزرگ بھی یہی کہتے تھے, یار تم لوگ کیا ہو. وقت تو وہ تھا جب ہم جوان تھے. جنریشن گیپ. تو یہ دیکھیں تسلسل سے آگے بڑھتا ہے. تو وہ یہی باتیں آپ سوال جو ہم کہہ رہے ہیں, یہ ہم نوجوانوں سے اگر پوچھیں نا کہ بھئی آپ سو کے کیوں گزارتے ہو, وہ کہے گا جی رات کو ہم کام کرتے ہیں, ہم فلمیں دیکھتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو جو وقت کا ہے وہ استعمال جو ہے وہ نوجوان نسل کے نزدیک اور طرح سے ہے. وہ کتابیں نہیں پڑھتے, وہ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب جو چینجز شاید آپ کی نسل نے دیکھی ہیں اس سے پہلے والی نسل نے اتنی ریپڈ چینجز نہیں دیکھی. تبدیلی کی رفتار آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہے ڈاکٹر صاحب کمرے کی کھڑکی بند ہے, کھڑکی کھولیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, یہاں سے کھڑکی کی بات بھی, کھڑکیاں بھی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ کھڑکی ایک ہی ہونی چاہیے, وہ بہتر ہوتی ہے. اب یہ بیلنس کر رہے ہیں. نہیں, آپ گیٹ کو کھڑکی سے مت آپ اپنا کنفیوز کریں, گیٹ ایک ہونا چاہیے. گیٹ ایک ہو, وہ گیٹ کی لیکن کھڑکی بھی ایک ہونی کی بات سے اس حد تک تو آپ اتفاق کریں گے نا کہ جو ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں. میں اگر سوچوں اپنے بارے میں کہ میرے بچپن میں جو عید ہوتی تھی بمشکل 1 یا 2 قسم کی مٹھائیاں ہوتی تھیں. جی اب 50 قسم کی مٹھائیاں ہیں. پھلوں کا یہ عالم تھا. میرا علاقہ جو ہے آموں کے لیے مشہور ہے. آپ 5 کلو آم خریدتے تھے تو اس میں سے 4 کلو کھٹے نکلتے تھے. سر ابھی آپ نہیں خریدتے آم ویسے دوستوں کے لیے؟ خود آ جاتے ہیں میں سال میں 1 دفعہ آم خریدتا ہوں, اور وہ اس لیے خریدتا ہوں کہ جس دن میں خریدتا ہوں اس سے اگلے دن کہیں نہ کہیں سے آم آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پورا موسم پھر آتے رہتے ہیں دوست احباب. اور وہ یہ ہے کہ گدڑ سنگھی ہمیں بھی دیں کہ 1 دفعہ خریدیں تو باقی. آپ یقین کریں یہ اتفاق, ایک تو یہ ہے کہ مئی میں آم نہیں خریدنے چاہیے, وہ پھیکے بھی ہوتے ہیں. وہ جون 5-6 جون کے بعد اچھا آم آتا ہے. پھل ہمیشہ اچھا جون میں آتا ہے. اور میرے ساتھ یہ برسوں سے ہو رہا ہے
کہ جب تک اگر 15 جون بھی آ گئی ہے میں نے خریدے نہیں ہے تو آم نہیں ہے. یہ ایک عجیب اتفاق ہے. بلکہ جب اچھا ایک آپ گھر میں کو کوئی مشورہ کہے- دیں کہ آپ ایک دفعہ خرید کے خود استعمال کر کے دوسروں کو بھی بھیجیں, پھر آپ کے ہاں دوہرے آئیں گے. آپ دیکھیے ذرا, کیونکہ ارے سید نور صاحب مسکرا رہے ہیں آموں کی بات. نہیں جی, اب یہ جو دوست بیٹھے ہیں نا, اس دفعہ انشاءاللہ تعالی میں غریب آدمی ہوں, آپ کو بہترین آم کھلاؤں. یہ اعلان کر دیا کہ میں اعلان کر دیتا ہوں. صرف ارشاد ان عارف لوگ. صاحب, مبشر صاحب, ڈاکٹر صاحب, سید نور صاحب, بالکل. خان صاحب, ڈاکٹر صاحب, وڑائچ صاحب, آپ کے پاس آموں کی 10 پیٹیاں جو ہیں. نہیں 10 پیٹی پاسی صاحب نے اپنی بھی پیٹیاں بیچ میں شامل. نہیں دیکھیں 10 پیٹیاں نہیں, ایک پیٹی. ایک اب پیٹی. بشمول ایک میں بھی تھوڑی ہے, دو تو کریں. دو کر لیں, ایک میں سر آدھے خراب نکل. جوڑی دو ہو گئی بہترین قسم کے آپ کو کہ آم. سہیل صاحب جو ہے نا, ان کا اس حوالے سے بڑا اچھا ذوق ہے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سید نور صاحب, آپ آموں کی بات پہ مسکرا رہے ہیں, کوئی واقعہ آپ کو یاد آ رہا ہے نہیں, فلم بناتے ہوئے آموں کے باغ میں؟ قربانی کے ایک اینگل کو کسی نے ڈسکس ہی نہیں کیا, جو ایک رواج بن گیا ہے ماڈرن. یعنی آپ کسی بھی میٹ دکان کو آرڈر کریں, وہ بکرا خود ہی ذبح کرے گا, اس کو الگ کرے گا, اس کو وہ تو وڑائچ صاحب نے بتایا نا کہ ہمیں بن کے آ جاتا ہے. وہ بن کے آ جاتا ہے. سر وہ سہولت ہے نا, جو دیکھیں نا, جو لوگ یہ تو فیشن ہو گیا نا. آپ طے کر لیں ایک کسائی سے, وہ کہے گا جی میں 7 بجے آپ کے پاس ہوں گا, اور 11 بجے جب فون کریں گے تو بس میں جی دروازے کے قریب ہوں, اور 2 بجے تک انتظار کرائے گا. تو یہ سہولت عارف ہے. صاحب, جی یہ جو دور ہے نا, یہ بڑا تیز دور ہے جس میں ہم آ گئے ہیں. بالکل. ماضی میں جب دیکھیں ہم بچے تھے, یا سارے ہم عمر ہی ہیں تقریباً, 2 بجے تک تو ویسے ہی اسکول بھی ختم ہو جاتا تھا, 1:30-2 بجے آفیسز بھی بند ہو جاتے تھے, گھر لوگ ہم آتے تھے, ماں باپ کھانا کھلا کے ہمیں سلا دیتے تھے, جس کو کیلولا کہتے ہیں یا اب نیپ کہتے ہیں ماڈرن لینگویج میں. تو وقت بدل گیا, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو ہمارے پیرنٹس تھے, بڑے بزرگ تھے, جو ان کے دور میں تھا وہ ہمارے نہیں ہیں. سو ایک چینج تو ہے نا جی, اور یہ چینج چلتی رہے گی, اور چینج کو ایکسیپٹ بھی کرنا اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور باقی یہ جو اب ایک وہ میں تو کہتا ہوں نا, جیسے کرکٹ پہلے 5 ڈے ہوتا تھا, پھر 1 ڈے ہوا, پھر T20 آ گیا, یہ T20 قسم کی عیدیں شروع ہو گئی ہیں. کہ صاحب آپ اپنی زندگی کا کوئی عید کے حوالے سے یا ویسے بہترین ایسا انٹرویو کسی سیاستدان کا, بڑی شخصیت کا, جہاں آپ کو مشکل پیش آئی ہو, اور جہاں آپ کسی سیاستدان کو یہ سمجھ کے انٹرویو کرنے گئے ہوں کہ یہ تو بڑا مشکل ہوگا اور وہاں بڑا آسانی ہوگا, یہ ذرا صحیح معنوں میں کسی سیاستدان نے نا آپ کو جو زج مشکل میں ڈال دیا اور زج کر دیا, بیان کریں انٹرویو کے دوران. نہیں, زج تو خیر کبھی کسی نے نہیں کیا. سیاستدان, میں تو بڑا معترف ہوں سیاستدانوں کا, کہ سیاستدان نہ کسی کو زج کرتے ہیں نہ ان کی عادت ہوتی ہے. تو یہ ایسے ہی ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. وہ تو بہت احترام کرتے ہیں, باقی تمام شعبوں کی نسبت سب سے زیادہ جرنلسٹوں کا جو احترام ہے وہ سیاستدان ہی کرتے ہیں. دیکھیں, 2 میری زندگی کے جو انٹرویو ہیں وہ میں نہیں بھلا پاتا. ایک تو نواب اکبر بگٹی کا انٹرویو ہوا. یہ کہ جب میں وہاں ابھی جا رہا تھا راستے میں, تو راستے میں ہی ہمیں روک لیا گیا کہ آگے نہ جائیں. اس دن 14 لوگ جو تھے وہ مرڈر ہو گئے تھے. بگٹی اور مزاری ٹرائب میں لڑائی ہوئی تھی, اور مزاریوں کے 14 بندے جو تھے وہ مرڈر ہو گئے تھے. تو ہمیں رینجرز نے روک لیا. اب وہاں نہ کوئی ہوٹل نہ کوئی کچھ, ظاہر ہے وہاں چھوٹا سا شہر. رینجرز نے مہربانی کی, انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس ٹھہر جائیں. انہوں نے بیچاروں نے کمرے خالی کر کے ہمیں رات ٹھہرا دیا. میں نے بگٹی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا یہ ہمیں روک رہے ہیں, تو کیا کوئی آپ کے پاس ارینجمنٹ ہے کہ بھائی ہم آ جائیں رات کو؟ انہوں نے کہا نہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں نا وہی کرو, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہی آنا صبح. تو پہلے تو جاتے ہوئے یہ ہمیں بڑا دھچکا لگا کہ بھئی اتنی ڈیتھس ہو گئی ہیں, کل کیا ہوگا. پھر جب میں وہاں گیا تو بگٹی صاحب بڑے دلچسپ آدمی تھے, اور بڑی تنقید بھی کرتے تھے, برداشت بھی کرتے تھے. تو مجھے پہلے دن جب میں رات بیٹھا, بڑا کھانا شانا, آپ چاروں طرف ان کے چوکیدار ہیں اور گارڈز ہیں, اور
ان دنوں چل رہی تھی ان کی. اگلا انہوں نے فکرہ کہا کہ پنجابی جو ہے نا یہ بڑے بزدل بھی ہیں. میں کہا یہاں میرے اگر جان کی امان پاؤں, اب وہ چاروں طرف بندہ کھڑے تھے, میں نے کہا جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ کوئی قوم نہ بزدل ہوتی ہے نہ بہادر, واقعات اس کو بزدل یا بہادر بناتے ہیں. یہی پنجابی پورس کی شکل میں بہادر تھے جی, اور پھر جب سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے تو ہم بزدل تھے کیونکہ وہ ہمارے بلڈ بردرز تھے, ہمیں ان سے کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. ہم جا کے پانی پت پہ کھڑے ہوتے تھے, وہاں لڑتے تھے جا کے. تو خیر الٹیمیٹلی جو آخری فکرہ میں نے کہا دیکھیں ہم پنجابی خوشامد زبان سے کرتے ہیں. آپ نے سینڈیمن کا گھوڑا جو تھا وہ کھینچا تھا اور اس پہ بگتی سردار بھی تھا, تو بس یہ آخری فکرہ تھا. تو مجھے بگتی صاحب نے کہا یو ون اور میرا ہاتھ چوم لیا. صحیح. تو یہ بڑے لوگ تھے, اپنی شکست کون مانتا ہے. جی ٹھیک, آج کا پروگرام, اور آئی ہوپ کہ آپ کی عید بہت اچھی گزر رہی ہے. اسی طرح خوش رہیں, آباد رہیں. ونس اگین آپ کو عید مبارک.